صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اچھرا میں اہل سنت کے عظیم مرکز میں یادگار اسلاف حضرت حافظ محمد حفیظ نقشبندی صاحب کی صدارت میں حضرت پیر محمد عبد المجید نقشبندی صاحب کے عرس شریف اور صاحبزادہ محمد نعیم صاحب کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ کے ختم چیلم شریف کے سلسلہ میں یہ تقریب انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ صاحب عرس کے درجات کو اور صاحبزادہ صاحب کی والدہ محترمہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہم سب کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائے۔ یہ ایصال ثواب کی تقریب ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایصال ثواب کے متعدد جامع دلائل موجود ہیں۔ ایصال ثواب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کسی ایک کا عمل دوسرے کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور اسی بنیاد پر بعد والے جس وقت مختلف قسم کے اعمال صالحہ اس نیت سے سر انجام دیتے ہیں کہ چلے جانے والوں کو اس کا فائدہ ہو، تو فائدہ یقیناً ہوتا ہے
اور آج کی یہ تقریب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے والدین کی حقوق کو جہاں بیان کیا ہے وہاں یہ حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ اے والدین کے ہونہار فرزند تو اللہ سے یہ دعا کر کہ اے اللہ میرے والدین پہ یوں رحم کر جس طرح انہوں نے بڑی شفقت سے میری چھوٹی عمر میں مجھے پروان چڑھایا ہے۔ اب اس دعا سے بھی جو اللہ کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے اس میں بھی دعا مانگنا بیٹے کا کام ہے اور اس کا فائدہ اس کے والدین کو ہو رہا ہے۔ اگر اس دعا کا کوئی فائدہ نہ ہونا ہوتا تو ہرگز رب ذوالجلال حکم نہ فرماتا، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ کسی فضول کام کا معاذ اللہ حکم نہیں دیتا۔ جب اس کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے تو یہ نص قطعی سے ثابت ہوا کہ ایک کا عمل دوسرے کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور یہی ایصال ثواب کی روح ہے۔ پھر والدین کے لیے جو دعا ہے یہ اتنی بڑی دعا ہے اور اتنی قبول ہونے والی دعا ہے کہ جس ذات نے دعا قبول کرنی ہے اس نے حکم بھی دیا ہے اور ساتھ طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنہ کہ جنت میں قیامت کے دن ایک نیک بندے کا درجہ اللہ بلند فرمائے گا، اور جنت کا ایک درجہ اتنا اونچا ہے جتنا زمین سے آسمان بلند ہے۔ سبحان اللہ! اتنی بلندی جب کسی کو دی جائے گی تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا انا لی ھذہ، اتنا بلند مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ یعنی اسے اپنے اعمال میں سے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آئے گا کہ جس کے نتیجے میں یہ درجہ بلند کیا گیا ہے، اس لیے وہ حیرانگی سے پوچھے گا انا لی ھذہ، تو اس کو جواب دیا جائے گا باستغفار والدک لک، باستغفار والدک لک، تیرے ولد نے تیرے لیے جو دعا کی تھی اس کے نتیجے میں تمہارے درجے کو بلند کر دیا گیا۔ استغفار والدک لک، تیرے لیے جو تیری اولاد نے دعا مانگی، خواہ وہ بچے ہوں خواہ بچیاں ہوں، تو اس سے بھی یہ واضح طور پر پتہ چلا کہ دعا جس وقت بعد والے مانگتے ہیں تو وہ دعا فضول نہیں جاتی، بلکہ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے، اور اتنا فائدہ ہے کہ جنت میں اس کی وجہ سے اتنی بلندی اس کو مل جاتی ہے جس کی اولاد اسے بعد میں یاد رکھتی ہے اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے، خواہ وہ دعا سالانہ ختم شریف کی شکل میں ہو، وہ کل شریف کی شکل میں ہو، یا چیلم شریف کی شکل میں ہو، یا روزانہ کی دعا ہو، اس دعا پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں جو بہقی شعب ایمان میں ذکر ہے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوا، قبر میں میت کی صورتحال یوں ہوتی ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بیان فرماتے ہیں، چونکہ ہمیں تو قبر کا پتہ نہیں، جو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے، اور جائیں گے تو پھر ہم آ نہیں سکیں گے جس وقت اللہ کو منظور ہوا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پر احسان ہے کہ آپ نے جو کچھ قبر میں ہوتا ہے اگرچہ وہ غیب ہے ہم سے، لیکن سرکار غیب کو جانتے ہیں، اس واسطے آپ نے اپنی امت کو بتایا تاکہ وہاں جانے سے پہلے یہ مطلع ہو جائیں، اور وہاں جا کر پتہ چلتا تو پھر تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کو دنیا میں پتہ چل جائے تاکہ اس چیز کا اہتمام کریں جس کا قبر میں فائدہ ہوتا۔
مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر الدعوہ، قبر میں میت کی صورتحال غریق اور متغوث کی طرح ہے۔ کل غریق، غریق کہتے ہیں ڈوبنے والے، کل غریق یہ ہے کہ جو ڈوب رہا ہے، پورا نہیں ڈوبا، ابھی کچھ حصہ اس کا پانی سے باہر ہے۔ المتغوث وہ فریاد رس کو پکار رہا ہے، اسے یہ ہے کہ اب اگر کوئی میرا بازو پکڑنے آ جائے تو میں ڈوبنے سے بچ سکتا ہوں۔ یعنی قبر میں یہ صورتحال عمومی میت کی ہوتی ہے، خاص اللہ والوں کے تو خاص مقام ہے۔ تو غریق متغوث کی طرح قبر میں جو انسان ہے تدفین کے بعد اسے کس چیز کا انتظار ہوتا ہے، وہ کسے سمجھتا ہے کہ میری مدد کر سکے گا اور مجھے ڈوبنے سے بچا سکے گا؟ تو حدیث شریف میں ہے ینتظر دعوتن، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دعا سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ اس کا قبر میں تب ہی ہوگا جب دنیا میں اس کا عقیدہ تھا کہ دعا سے فضل ہو جاتا ہے اور ایک ہی دعا دوسرے کے حق میں مفید ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ قبر میں لیٹا انسان جو غریق متغوث کی طرح ہے، دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور دعا کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اگر پچھلے میرے لیے دعا کریں گے تو میں ڈوبنے سے بچ جاؤں گا۔ بعد پھر ایک موت کا ڈر ہے کہ میں کہیں ڈوب نہ جاؤں۔ اسی انتظار کی حالت میں جب پچھلے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ معمولات اہل سنت کس قدر شریعت کے مطابق ہے اور یہ کس قدر جانے والوں کے لیے مفید ہے۔ یعنی اہل سنت نماز جنازہ کے بعد مسلسل فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور پھر کئی قسم کے ختمات شریف پڑھے جاتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا لاحقت ہو، جب دعا اس کو لاحق ہوتی ہے، یعنی وہ تو پہلے چلا گیا ہے، پیچھے سے دعا بھی پہنچ جاتی ہے۔ کس کی دعا؟ تو چند رشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، مگر دعا صرف ان کے ساتھ خاص نہیں، کوئی مسلمان بھی دعا کرے تو وہ دعا پہنچتی ہے۔ فرمایا من ابن او امن او اخن او صدیق، فرمایا اگر جو چلا گیا ہے دنیا سے یا جو خاتون چلی گئی ہیں ان کے باپ اگر دعا کرے تو وہ بھی پہنچ جاتی ہے، ماں دعا کرے وہ بھی پہنچ جاتی ہے، بھائی دعا کرے وہ بھی پہنچ جاتی ہے، اور صدیق یا کوئی دوست کسی انسان کا جو زندہ ہے اور اس کا دوست دنیا سے چلا گیا ہے تو یہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبر میں پہنچتی ہے۔ تو صدیق کی شکل میں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی بھی اسلامی بھائی، کوئی بھی مسلمان جب جانے والے کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا معلق نہیں رہتی کہ درمیان میں رک جائے، بلکہ دعا قبر میں پہنچتی ہے اور ادھر قبر میں دعا کو اس کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں سے بھی اہل سنت کا یہ مذہب ثابت ہوتا ہے کہ قبر والے بت کی طرح کے نہیں ہیں، بت کو کوئی خبر نہیں، بت کو کسی چیز کا انتظار نہیں، بت کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں قبر والے کو انتظار ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ انتظار قبر والا کر رہا ہے، اور انتظار تب ہے کہ اس کو قبر میں ایک حیات حاصل ہے۔ جس وقت پچھلے دعا کرتے ہیں تو پھر یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بت کی طرح جامد نہیں ہے، بلکہ اسے احساس ہے۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جب دعا لاحق ہوتی ہے كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ، تو وہ دعا
اس کو اتنی پسند آتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر پوری دنیا کے خزانے اس کو دے دیے جاتے تو پھر بھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا بعد از وصال پچھلوں کی دعا پہ خوش ہو گیا. تو یہ فوت شدہ کی مختلف کیفیات بھی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی جو اپنے طور پر ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہی قیامت تک کی سائنس اس کا کھوج لگا سکتی تھی. تو قبر والے کو انتظار ہے دعاؤں کا، اور پچھلوں کی دعائیں اسے پہنچتی ہیں، اور پھر اسے ان دعاؤں کی وجہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں کروڑوں روپے اس کو دے دیے جاتے، کروڑوں خزانے دے دیے جاتے، اتنی خوشی اس کو نہ ہوتی جتنی. اور ساتھ ہی اسی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال امثال الجبال، پہاڑوں جتنی رحمتیں ان دعاؤں کے نتیجے میں قبروں پہ نازل فرماتا ہے. اگرچہ قبر چھوٹی سی ہوتی ہے اور پہاڑ بہت بڑا ہوتا، اور پھر یہاں ایک پہاڑ کا ذکر نہیں، امثال الجبال، اس قبر کو فراخی عطا فرمائی، بلکہ ان کی خوشی کا اہتمام کر. ادھر انتظار ہو اور پیچھے انتشار ہو کہ دعاؤں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ جانے والے کتنے پچھلوں کو کوستے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں اور ڈوب رہے ہیں، اور پچھلے جو ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں کر رہے. تو یہ دعا جس کا تذکرہ حدیث شریف میں ہوا، پچھلے رشتہ دار ہوں دعا کا اہتمام کریں پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر خونی رشتہ دار نہ ہوں مطلقاً وہ مسلمان ہیں پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ دعا انفرادی طور پر بھی مفید ہے، اس واسطے اولاد کو چاہیے کہ وہ روزانہ دعا کریں، علیحدہ بیٹھے ہیں پھر بھی دعا کریں. والدین کے لیے ضروری نہیں کہ جلسہ کر کے ہی دعا کریں، لیکن یہ جو اجتماعی دعا ہے اس کے اپنے اثرات ہیں اور اس کے اپنے فوائد ہیں. جو دعا کی قبولیت کے ذرائع ہیں اور جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں ایک بڑا سبب جو ہے وہ اجتماعی دعا کا ہے کہ جب کئی مسلمان اکٹھے ہو کے کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس سے وہ دعا زیادہ قبول ہو جاتی ہے اور مزید چانسز ہوتے ہیں اس کے قطعی طور پر قبول ہونے کے. اب جو ہمارا طریقہ اہل سنت و جماعت کا کہ تلاوت ہوتی ہے، ثنا خوانی ہوتی ہے، بیان قرآن ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، تو اصل میں یہ حدیث شریف سے سارا طریقہ ماخوذ ہے. صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نازلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اس حدیث شریف میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کو ایک طریقہ بتایا اور کامیابی کا ایک راز بتایا. فرمایا جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کے قرآن کا درس دیں اور درس لیں، تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کے لیے 4 بندوبست کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ حکم نہ مکان کے ساتھ خاص ہے نہ زمان کے ساتھ خاص ہے.
مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مدینہ منورہ کے ساتھ خاص نہیں، اس کی تو علیحدہ اور بھی برکات ہے. یہ صرف مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص نہیں، وہاں تو اور بھی برکات ہے. دنیا کے کونے کونے میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کہیں بھی شرط یہ ہے کہ اکٹھے ہونے والے مسلمان ہوں، وہ غیر مسلم نہ ہوں. اور پھر اکٹھے ہونے کے بعد وہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کریں، پڑھیں اور سنیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کے لیے اہتمام کرتا ہے. پہلا اہتمام کیا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، ان سب پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، سکون کی برسات ہوتی ہے. اور سکون کوئی معمولی چیز نہیں. سکون وہ ہے جو پیسوں سے خریدے نہیں جا سکتا. سکون وہ دولت ہے جو دکانوں سے ملتی نہیں ہے. اور ایسی محفل میں شریک ہونے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر بیان فرما دیا کہ جب اس میں بیٹھتے ہیں تو نازلت علیہم السکینہ، سکینہ کا نزول ہوتا ہے سب پر. دوسرے نمبر پہ غاشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اور رحمت بھی بڑی قیمتی چیز ہے. تیسرے نمبر پہ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد چکر لگاتے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ طواف سے کیا کہ فرشتے آ کے اس محفل کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اس لحاظ سے سارے مہمان خصوصی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا نام رب ذوالجلال عرش پہ لیتا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ذکرہم اللہ، ذکر کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اللہ ان کو یاد کرتا ہے، اللہ ان کا نام لیتا ہے. فی من عندہ، ان فرشتوں میں جو اللہ کے پاس حاضر ہیں، اللہ ان سارے آنے والوں کا، بیٹھنے والوں کا تذکرہ فرماتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ختم شریف میں، اجتماع دینی میں شریک ہونے میں انسان کا وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ایسی قیمتی چیزیں ملتی ہیں جو ویسے خریدی نہیں جا سکتی. اور پھر یہ کوئی بدعت نہیں، یہ کوئی رسم و رواج نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کا یہ حصہ ہے. اب یہ جو کچھ اس حدیث میں عمل بیان کیا گیا، ختم شریف میں وہ عمل کیا جاتا ہے. ایصال ثواب کی کوئی تقریب ہو، اہل سنت اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس پر 4 انعامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. سکینہ کا نزول، رحمت کی ہواؤں کا چلنا، اور فرشتوں کا آ کے اس جگہ کا طواف کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کا تذکرہ کرنا کہ فلاں فلاں اس میں شریک ہے. تو ہم اجتماعی دعا، خواہ وہ سالانہ عرس کی شکل میں ہو، خواہ چیلم شریف کی شکل میں ہو، یا کل شریف کی شکل میں ہو، یا کسی صورت میں جب اجتماعی دعا کی جاتی ہے کسی مرد و زن کے لیے، تو اس میں جب یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو پھر دعا مانگنے کے لیے ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جہاں رحمت برس رہی ہے، جہاں سکون کا نزول ہو رہا ہے، جہاں فرشتے طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جب ان خاکیوں کا رب ذوالجلال نام لے رہا ہے، تو ایسے میں جب یہ مانگیں گے تو پھر کبھی امید ہے کہ وہ قبول بھی فرمائے گا. یعنی جو اس کو اتنے پیارے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا نام فرشتوں کے سامنے لے رہا اور بطور فخر نام لے رہا ہے کہ فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی آیا ہے. ایسے میں جب یہ مانگیں گے تو پھر کبھی امید ہے کہ وہ ٹھکرائے گا نہیں. اور اس طرح یعنی یہ اجتماعی دعا کا اہل سنت و جماعت میں اہتمام ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس کا اتنا فائدہ ہے، آنے والوں کو بھی فائدہ ہے اور جن کے لیے بیٹھے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے. اور اس میں جس طرح میں نے شروع میں یہ کہا کہ
اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے جانے والوں کے لحاظ سے، اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، سردی مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ۔ یعنی مومن جب دنیا سے چلا جائے اس کا جانا یہ نہیں کہ قصہ ختم ہو گیا، بلکہ ایک نئی تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ اقبال اس کی مثال دے کر بتاتے ہیں کہ جس طرح دانا مٹی میں جب دفن کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی فصل جب بیجی جاتی ہے تو دانا مٹی میں چھپایا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب دفن ہو گیا، اب قصہ ختم ہو گیا۔ کیا ہوتا ہے کہ اس کو دانے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو پھر کمپل نکلتی ہے اور درخت بنتا ہے اور اس پہ پھول لگتے ہیں، پھل لگتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، پھول کا بیج مٹی کے اندر سوتا نہیں، جاگتا رہتا ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے۔ ایسے ہی مومن قبر کے اندر جا کر اس کی ایک نئی صورتحال ہے اور اس کے مطابق پھر اس کے مختلف احوال ہیں، اس پر مختلف کیفیات آتی ہیں، اور اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاستہ میں فرمان ہے کہ یأتیہ ملکان فیجلسانہ، قبر میں جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے، یہ بت کی طرح نہیں ہے جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی لیٹی مورتی ہے اور کوئی جو ہے وہ کھڑی مورتی ہے۔ نہیں، مومن قبر کے اندر اس کی صورتحال یہ ہے تو آدھو روح فی جسدہ، اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ یہ واضح الفاظ ہیں حدیث شریف کی، اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر اس کو ایک قسم کا ادراک ہے، بلکہ بعض اس کے ادراکات ایسے ہیں کہ ہم زندوں کو وہ ادراک نہیں جو ان کو ادراک ہوتا ہے، کیونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب کسی کو دفن کر کہ اس کے احباب واپس لوٹتے ہیں، انہو لیسمع قرع نعالہم، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے، حالانکہ وہ بلند آواز نہیں ہے، سپیکر کی آواز کی طرح ہلکی سی آواز ہے، اور سننے والا مٹی میں دفن ہے، اور آواز جس ذریعے سے پہنچتی ہے وہ ہوا کی لہریں ہیں اور وہ وہاں جا ہی نہیں رہی۔ اب بالکل ایسا ماحول جب ہو تو ہم شیشے کے پار جب بالکل بند ہو کمرہ تو باہر والے کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن قبر میں جو دفن ہے وہ سن لیتا ہے، اور بلند آواز کے ہلکی سی آواز بھی سن لیتا ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ تو پھر قبر والے کو بت کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، بت کو کوئی ادراک نہیں ہوتا، اس کے سر پہ سپیکر بھی لگا دیا جائے وہ سن ہی نہیں سکتا، لیکن قبر والا جو ہے وہ سنتا ہے، اور پھر اس کا ادراک ایسا ہے کہ جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی یہ کونی قبر پہ رکھ کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کونی پیچھے ہٹاؤ، لا تؤذی صاحب القبر، قبر والے کو اذیت مت دو۔ تو بت کے اوپر ٹنم وزن رکھ دیا جائے، بت کو کوئی پتہ نہیں، لیکن قبر والے کی قبر پر صرف کونی رکھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اذیت ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے جو کہا کہ بعض وجود میں اس کا ادراک ہم زندوں سے تیز ہے، اب اس چھت کے اوپر کتنا وزن رکھ دیا جائے، چھت سلامت ہے تو ہمیں کوئی خبر نہیں اس کی کہ وزن جو ہے کتنے ٹن رکھ دیا گیا، ہمارے حواس ایسے نہیں کہ اس کو معلوم کر دیں، لیکن
قبر والے کی آواز تیز ہے ہم سے کہ اس قبر کی چھت پر جب کسی نے کونی رکھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا توزے کہ تم اذیت مت دو، کہ اسے اذیت ہو رہی تھی، اسے ادراک ہو رہا تھا کہ میری قبر پر کسی نے بوجھ رکھ دیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جانے والے جو ہیں ان کے مختلف احوال جو حدیث شریف میں ہیں، اس حدیث شریف کے ان احوال کے مطابق جو ہے اہل سنت ہی یہ نظریہ رکھتے ہیں، ورنہ دوسری سوچ تو سکھوں اور ہندوؤں والی سوچ ہے کہ جس میں ان کو بتوں سے ملایا جا رہا ہے اور ان کے ادراکات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ خصوصی طور پر وہ حدیث شریف جو ابن قیم نے کتاب الروح میں اس کو ذکر کیا اور اس کی صحت کے بارے میں مختلف صدیوں میں ابن قیم کی زندگی تک جتنی بھی اسلام کی صدیاں ہیں اس میں ان کا اس حدیث پر ہر شہر میں اور ہر زمانے پہ عمل ہوتا رہا ہے۔ وہ حدیث شریف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات احدکم، جس وقت تم میں سے کوئی فوت ہو جائے۔ اب یہ وظیفہ جو آگے ذکر ہوگا یہ آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو بعد میں آئی ہے، پہلے سارے تو اصل دین پہ عمل کرتے رہے اور اس پہ صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، سارے پہلے کی صدیوں کے اندر اس پہ عمل ہوتا رہا۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، جنازہ پڑھ کے تم اس کی قبر بنا دو، تدفین کر دو، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، تم میں سے ایک بندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے اور وہ قبر والے سے رابطہ کرے۔ اب قبر والا 3-4 فٹ دور نہیں، وہ دوسرے جہان میں ہے اور جس نے رابطہ کرنا ہے وہ اس جہان میں ہے، اور یہ دین مصطفیٰ علیہ السلام کا کمال ہے کہ اتنا دور بھی رابطہ کروا دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے بلاؤ، یا فلان ابن فلانتا، اے فلان فلاں عورت کے بیٹے، یعنی یہاں حکم ہے کہ اس کا نام لے کر آگے اس کی امی کا نام لیا جائے، اور محدثین نے لکھا کیونکہ ماؤں کی محبت روحوں میں زیادہ ہوتی ہے تو اس میت کا نام مثال کے طور پر وہ زید ہے تو یا زید ابن زینب، اے زید زینب کے بیٹے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بار بلاؤ، جب پہلی بار اس کو تم آواز دو گے یسمع ولا یجیب، سنے گا مگر جواب نہیں دے گا، تو فرمایا دوبارہ اس سے رابطہ کرو۔ اسی طرح یا فلان ابن فلانہ تھا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے، فرمایا انہو یستوی جالسا، اب قبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا۔ فرمایا پھر تیسری مرتبہ اس سے رابطہ کرو، یا فلان ابن فلانہ تھا، تو اب وہ آگے سے بولے گا۔ اب اگرچہ ہمارے کان نہیں سنتے لیکن ہمیں اپنے کانوں سے زیادہ اعتماد سرکار کی زبان پر ہے، تو رسول پاک صلی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے ارشدنی رحمک اللہ، کہ تم بلا رہے ہو، مجھے لگتا ہے تم میری کوئی رہنمائی کرنا چاہتے ہو، تو خدا تجھ پہ رحم کرے، تم میری رہنمائی کرو، مجھے ارشاد کرو، گائیڈ کرو، کیا کہنا چاہتے ہو۔ اب یہ جتنی حدیثیں بیان ہوئی یہ بھی اہل سنت کے مسلک پر ہے۔ جن لوگوں کے نزدیک بعد از وصال یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں تو یا زید کہنا کیسے جائز ہوگا؟ اور یہاں تو یعنی حکم عربی ہو، عجمی ہو، پہلی صدی کا ہو، قیامت تک کا ہو، کوئی مسلمان ہو اس کے لیے سرکار نے یہ تعلیم کی ہے، وہ پڑھا ہوا ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ جیسا بھی ہو، مومن ہو، کہ اس کے لیے تم اس کا نام لے کر اس کی امی کا نام لو۔ اب وہ سنے گا، پھر آگے بولے گا، جواب دے گا ارشدنی، اور پھر یہ بھی پتا چلا لوگ کہتے ہیں قبروں والے کچھ کر نہیں سکتے، یہاں پتا چل رہا ہے وہ تو باہر والے کا فائدہ مانگ رہے ہیں کہ خدا تجھ پہ رحم کرے، خدا تجھ پہ رحم کرے، میری رہنمائی کرو، کیا کرنا چاہتے ہو۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب اس سے گفتگو کرو. وہ گفتگو کیا ہے؟ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، تو اپنے اس عقیدے کو یاد کر جس پر تو تھا تو تیری روح نکلی ہے. یعنی اس عقیدے سے تو ہٹا نہیں، وفات سے نہ سال پہلے ہٹا ہے، نہ مہینہ پہلے ہٹا ہے، نہ ہفتہ پہلے ہٹا ہے، بلکہ 1 منٹ بھی پہلے تو اس پر ہی قائم تھا، اسی پہ تیری روح نکل گئی. وہ کیا عقیدہ؟ شہادت لا الہ الا اللہ. تو نے زندگی بھر خدا وحدہ لا شریک اس کی وحدانیت پر گواہی دی ہے. یہ جو تیرا عقیدہ تھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس عقیدے کو تم یاد کرو. وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس عقیدے کو یاد کرو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس عقیدے کو یاد کرو، اس عقیدے کو یاد کرو کہ اسلام تمہارا دین ہے اور قرآن تمہارا امام ہے. یہ باہر کھڑے ہوئے انسان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ تم نے یہ بات کرنی ہے. اب یہاں اگر اندر والا سن ہی نہ سکے، یا پھر جو میں نے کہا نا کہ بعض وجوب ہے ان کا ادراک تیز ہے. اب اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، یہ دنیا میں یہاں رہتے ہوئے میں تب اس کا سمجھ آئے گی اگر ہم نے عربی گرامر پڑھی ہوئی تو، صرف نحو، تو پھر پتہ چلے گا کہ اذکر کا کیا مطلب ہے، ما خرجت علیہ من الدنیا کا کیا ترجمہ ہے، ورنہ پتہ نہیں چلے گا. لیکن قبر میں جاتے ہی ان پڑھ بھی پڑھ جائے گا. یعنی قبر کا سارا ماحول ہی عربی میڈیم ہے. تو یہ مومن کی جو وہ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے. یعنی قبر میں، دنیا میں تو ہم عربی جاننے کے لیے پڑھنے کے محتاج ہیں، اور قبر میں خود بخود ہی عربی آ جائے گی. فرشتے عربی میں سوال کریں گے اور جواب عربی میں دیا جائے گا. اگر فرشتوں کی عربی کی سمجھ ہی نہ آئے قبر والے کو تو پھر وہ اللہ کے ہاں بہانہ کر سکتا ہے کہ میری لینگویج میں پوچھا ہی نہیں گیا مجھ سے، میں تو پنجابی تھا اور پوچھنے والے عربی بول رہے تھے، تو مجھے فیل تو تب کیا جائے جب میری زبان میں سوال ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ادراک دے دے گا قبر والوں کو. اب بہر والا عربی میں بول رہا ہے، اگرچہ اس کو چھٹی ہے کہ اگر اس کو عربی نہیں آتی تو اردو پنجابی میں ترجمہ ہی بول دے، لیکن بولے ضرور تاکہ اندر سے اس کے لیے اس کا فائدہ ہو. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بہر والا اس کو کہتا ہے کہ تو اپنا عقیدہ یاد کر، اور پھر یہ 4 چیزیں بیان کرتا ہے، تو اندر والا پڑھنا شروع کر دیتا. اللہ ربی محمد رسولی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ اس کی زبان پہ ورد جاری ہوتا ہے، الاسلام و دینی القرآن و امامی. وہ یہ مسلسل بول رہا ہوتا ہے، کتنے میں منکر نکیر آ جاتے ہیں. اور منکر نکیر کا کام کیا؟ انہوں نے پوچھنا تھا مر ربوں کا، ما دینوں کا، اور پھر رسالت کے بارے میں سوال. یہ پہلے ہی سب کچھ بول رہا ہے. تو فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ عجیب بندہ ہے، ہم نے پوچھا ہی نہیں اور یہ جو ہم نے پوچھنا تھا پہلے ہی بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے ہیں، اب اس کا کیا کریں، ہم نے پوچھا نہیں، ابھی سوال ہوا نہیں اور یہ پہلے ہی یہ جواب دے رہا ہے. تو حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ سن کر ہی اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. یعنی اتنے فائدے کی قطعی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو آج بھی قابل عمل ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. یہ پہلا ہی سال ثواب ہے کہ تدفین کے فوراً بعد قبر کے سرانے کھڑے ہو کر اس کو یا فلان اپنا فلانا تھا اس کی والدہ کا نام لے کر اس کو بلانا، اور پھر یہ سارا جو عمل ہے اس کو آگے مکمل کرنا. یہاں اگر آج کے کچھ لوگوں کی باتیں سچی ہوتی تو صحابہ یہ پہلا سوال کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب گئے ہوئے لوگوں کو تو یا سے پکارنا جائز ہی نہیں،
اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو یا فلان اپنا فلانا تھا، یا زید، یا عمر، یا خالد. یہ چونکہ صحابہ نے جو دین پڑھا ہوا تھا اس میں یا یوں بولنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، لہذا صحابہ نے اگلا سوال کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کی امی کا نام لیا جائے، تو اگر امی کا نام نہ آتا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی کیا یہ متبادل ہو سکتا ہے کہ باپ کا نام لے لیا جائے؟ امی کا نام لینا ہی ضروری ہے یا پھر امی کا نام نہ آئے؟ چونکہ باپ کا نام تو مشہور ہوتا ہے، امی کا نام خاص رشتہ داروں کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو میت کی امی کا نام نہ آئے تو پھر کیا رابطہ کر کے 2 گھنٹے بعد پوچھ کے پھر یہ عمل کیا جائے یا اگلے دن کیا جائے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ دیر نہ کی جائے، اسی وقت کیا جائے. کیونکہ منکر نکیر کا جو معاملہ ہے اس کے لیے تو ہم اس کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، اور اگر وہ مرحلہ گزر جائے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کا حل یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کی امی کا نام نہ آئے ینسبہ الی امی حوا، تو بڑی امی کا نام تو سب کو آتا ہے. تو اس کو حضرت حوا کا بیٹا کہہ کے پکارو، اے زید حوا کے بیٹے. تو اس سے بھی وہ جاگ جائے گا، وہ سنے گا اور آگے اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا اس موضوع کا، کیونکہ ختم شریف کا ٹائم ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. باخر